جب حضرت سجاد علیہ السلام بی بی زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور آل مصطفیٰ کو یزید کے دربار پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی؟ اس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کیا کہا تھا؟ یزید کے دربار میں جا کر یزید کو سب کے سامنے اس کی بیوی نے رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ یزید کی لاڈلی بیوی تھی؟ ناظرین، آج ہم آپ کو سارا واقعہ تفصیل سے سنائیں گے، لہٰذا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق جس وقت قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، ان کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آؤ ہم وہیں چلیں۔ ہند اٹھی، عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اس مقام پر آئی۔ اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ میرے لیے کرسی لاؤ۔ جب ہند کرسی پر براجمان ہوئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر ہند پر پڑی تو آپ نے اسے دیکھا اور پہچان لیا اور اپنی بہن بی بی ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ بی بی ام کلثوم نے کہا، نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بات سن کر جناب ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کیا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند بھی دونوں بیبیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی اور اس کے بعد اپنا سر کیوں جھکا لیا؟ کوئی خاص بات لگتی ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پوچھا، اے مستورہ، آپ کس علاقے سے ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینے کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے فوراً کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا و مولا حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے گھر والوں کا نام لے کر ہند کی آنکھوں میں محبت والے آنسو آ گئے اور ہند کہنے لگی، میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے حضرت علی کے گھر والوں سے بے حد عقیدت ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا، تم کس سے عقیدت رکھتی ہو اور کن کا حال معلوم کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے جواب دیا، میں امام علی علیہ السلام کی اولاد کا حال دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا حسین علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی پاک باز بیبیوں کا حال دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا حال دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح بی بی فاطمہ و زہرا کی دوسری اولاد کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ مجھ سے پوچھا ہے میں تفصیل سے جواب دیتی ہوں۔ تو نے علی علیہ السلام کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا ہے تو سن، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تم امام حسین علیہ السلام کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو تو یہ دیکھو، تمہارے شوہر کے سامنے تمہارے آقا حسین کا سر رکھا ہوا ہے۔ تو نے اولاد امام علی کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل العباس سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے تمام جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک حضرت سجاد علیہ السلام باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ جو تو نے علی کی پردے دار بیبیوں کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا درد بھرا جواب سن کر ہند چیخو پکار کرنے لگی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیوں، یہ کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا حسین علیہ السلام، کاش وہ اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر کو پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پر پتھر مارا کہ اس کا جسم سرخ ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور جب ہوش آئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، اپنے گھر چلی جاؤ کیونکہ تمہارا شوہر یزید ایک ظالم شخص ہے، ممکن ہے کہ تمہیں اذیت پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی مصیبت تم پر آئے۔ ہند نے جواب دیا، با خدا مجھے اپنے آقا و مولا حسین سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا اور اب میں اپنی
اپنی ساری زندگی روتے روتے ہی گزاروں گی، اور اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ میرے گھر چلیں، ورنہ میں یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر ہرگز نہ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی سربرہنہ یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت بیرونی ملک سے آئے ہوئے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہند نے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا زادے امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ یزید نے جب اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فریب کرنے لگا، فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور بھری دربار میں اسے سربراہانہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہرائی اور کہنے لگا، میں نے یہی حکم دیا ہے، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے یہ مکر و فریب بھرے جملے کہے تو اس وقت یزید نے ان کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے برباد کرے، اپنی زوجہ کو بھرے دربار میں سربراہانہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر رسول زادیوں کو کھلے عام سربراہانہ بازاروں اور درباروں میں لایا اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نہ محرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ وائے ہو تجھ پر اے یزید۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ نگہبان۔